الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، بالکل آخری تاریخیں چل رہی ہیں۔ آج 7 تاریخ ہے ذی قعدہ کی۔ 2 دن کے بعد انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کچھ عبادتیں مسلمانوں کے اوپر زیادہ کر دی جاتی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی بقرعید آتی ہے، اور انہی 3 دن میں قربانی والا عمل بھی مسلمان ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حج والی عبادت بھی ادا ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایام تشریق آتے ہیں، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے لے کر قربانی کے 3 دن، اس کے بعد چوتھا دن بھی، یعنی کہ 9، 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، ان 5 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور ان 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد مسلمان کو 1 مرتبہ زور سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ عبادتیں واجب عبادتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مستحب عبادتیں بھی ہیں، جیسا کہ وہ مسلمان جو قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے بال اور ناخن بھی کاٹنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آدمی ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی اپنے بال اور ناخن کاٹنا چھوڑ دیں۔ کب تک؟ عید کی نماز ہونے تک۔ عید کی نماز ہونے کے بعد وہ آدمی اپنے جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے سر کے بال اور ہاتھ پیر کے انگلیوں کے ناخن کاٹ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مستحب عمل یہ بھی ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک ان 9 دنوں کے روزے رکھنا مستحب عمل ہے، اور ان روزوں کی فضیلت حدیثوں کے اندر بہت آئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو پورے سال میں کسی دن کا عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا عمل پسند ہے۔
یعنی کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک یہ 10 دن، اس میں اگر کوئی بندہ چھوٹی عبادت بھی ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند فرما کر، قبول فرما کر بہت زیادہ نیکیاں دیتے ہیں۔ جیسا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان رمضان کے مبارک مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 70 کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک نفل ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں یہ تمام عبادتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اس میں سے ہر عمل، ہر عبادت مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ قربانی والی عبادت ہو یا پھر جو ہے حج والی عبادت ہو، اسی طریقے سے ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھنا ہو، پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزے رکھنا، اسی طریقے سے اور عبادتیں ادا کرنا، ان کا ثواب دوسرے مہینوں کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ وہی بندہ اگر دوسرے مہینوں میں عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کو اللہ اتنا پسند نہیں کرتے جتنا ان 10 دنوں میں آدمی عبادت کرتا ہے، تو اس عبادت کو اللہ اتنا پسند فرماتے ہیں۔ تو اس لیے مبارک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، 2-3 دن باقی ہیں، آج بسپر 7 تاریخ ہے، اور یہ مہینہ انشاءاللہ 30 تاریخ کا ہوگا، اور پہلی تاریخ جب ہوگی تو جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے سر کے بال اور ہاتھ پیر کے ناخن کاٹنے کا بھی اہتمام کریں۔ اور بہت سارے لوگ اس عمل کو واجب سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قربانی نہیں دیتے، یا پھر جو ہے ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بھی اپنے سر کے بال اور ہاتھ پیر کے انگلیوں کے ناخن نہیں کاٹتے، بلکہ عید کے بعد کاٹتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آدمی کے لیے اس عمل کی اجازت دی ہے جو آدمی اپنے طرف سے قربانی کرتا ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے ہی حکم ہے، جو آدمی قربانی نہیں کرتا اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اصل قربانی کس کی ہے؟ بال ناخن کی قربانی نہیں۔ بال ناخن کی قربانی میں کیا ہمارا جو ہے اس میں پیسہ لگ رہا ہے؟ قربانی اصل جو ہے جانور کی قربانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جس پر قربانی واجب ہو پھر بھی وہ آدمی قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی والی عبادت واجب عبادت ہے مالداروں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حج والی عبادت بھی ہے اسی مہینے میں، کہ 8 ذی الحجہ سے حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12، ان 5 دنوں میں حج ادا ہوتا ہے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ اپنا حج کا سفر شروع کر چکے ہیں، بہت سارے لوگ پہنچ چکے ہیں، کچھ لوگ پہنچنے والے ہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کے اوپر حج واجب ہے، فرض ہے، لیکن اب تک اس کی تیاری نہیں کیے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیے، کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس مسلمان پر حج فرض ہو پھر بھی وہ آدمی حج نہ کرے تو ایسے مسلمان کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس مسلمان کے بارے میں، یا تو وہ آدمی یہودی ہو کر مرے گا یا تو عیسائی ہو کر مرے گا، مرتے وقت ایمان کی موت نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ عبادتیں فرض عبادتیں واجب عبادتیں ہیں۔ فرض اور واجب عبادتوں کو چھوڑنے کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شریعت کے اندر۔ ہاں وہ آدمی
اپنے حج کو مؤخر کر سکتا ہے, ملتوی کر سکتا ہے جو آدمی بیمار ہے. ایسا بیمار ہے کہ حج میں جا نہیں سکتا, حج کے ارکان ادا نہیں کر سکتا, تو وہ اس آدمی کو رخصت ہے کہ وہ آدمی کیا کر سکتا ہے, حج کو مؤخر کر سکتا ہے, یا پھر جو ہے اپنا حج فرض جو ہے کسی دوسرے آدمی کو بھیج کر دوسرے آدمی کے ذریعے سے اپنا حج پورا کرا لے سکتا ہے. واجب عبادتوں میں, فرض عبادتوں میں اللہ رب العزت چھوٹ نہیں دیں گے, ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے. نفل عبادتیں ہیں, مستحب عبادتیں ہیں, ان عبادتوں کو اگر مسلمان کرتا ہے تو ثواب, نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں. لیکن ہماری عادت کیا ہے, ہمارا معاشرہ کیسا ہے کہ ہم فرض اور واجب عبادتوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے, بلکہ ہم نفل عبادتوں میں اور مستحب عبادتوں میں زیادہ توجہ دیتے ہیں. حالانکہ مستحب جو عبادت ہے, نفل جو عبادت ہے, وہ عبادت مسلمان کے اوپر ضروری نہیں ہے, اللہ کی طرف سے, اللہ کے نبی کی طرف سے ضروری قرار نہیں دیا گیا. لیکن لوگ نفل عبادتوں کو کرنے میں بڑا شوق رکھتے ہیں, اچھی بات ہے الحمدللہ, لیکن اس سے پہلے کا مقام کیا ہے, فرض عبادتیں ادا کرے, واجب عبادتیں ادا کرے. فرض اور واجب عبادتیں ادا ہو, اس کے بعد نفل عبادتیں کریں گے تو ثواب ملے گا. تو اس لیے اس سال جو ہے حج کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے. جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے, اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس سال حج کا موقع ہاتھ سے نکل گیا, بہت بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی, لیکن اللہ آئندہ سال اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ اپنا حج ضرور مکمل کروں گا. حج کی توفیق کا ملنا اور وہاں تک مسلمان کو اللہ پہنچا دے تو وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے. اللہ ہر ایک کو اس کی توفیق نہیں دیتے. اللہ رب العزت نے لوگوں کے اندر, انسانوں کے اندر غریب بھی بنایا اور مالدار کو بھی اللہ نے بنایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی غریب بھی اور مالدار دونوں ایک ساتھ عبادتیں کر رہے ہیں, غریب کی جتنی عبادتیں اتنی بھی عبادتیں مالدار کی بھی ہیں, تو پھر فرق کیا ہے؟ جب اللہ نے فرق کر دیا ہے تو ہم کو بھی فرق کر کے عبادتیں ادا کرنا ہے. مالی عبادتوں میں حج والی عبادت بھی آتی ہے, قربانی والی عبادت بھی آتی ہے کہ حج فرض ہو گیا لیکن حج ادا نہیں ہو رہا ہے, قربانی واجب ہو گئی, قربانی ادا نہیں کر رہے ہیں. اور قربانی کے معاملے میں بھی بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. کیوں واجب نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ان لوگ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اس لیے قربانی واجب نہیں. آدھا مسئلہ سنیں گے تو پھر جو ہے آدھے مسئلے کے اوپر ہی ہم زندگی گزارتے رہیں گے. پورا مسئلہ سننا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں 7.5 تولے سونا یا 50 پر 2.5 تولے چاندی. صرف پہلا لے لیتے ہیں, دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہانہ کر لیتے ہیں کہ بھئی میرے اوپر قربانی واجب نہیں. یہاں تو جان چھوٹ جائے گی, لیکن اللہ کے بعد جواب دینا ہے, کھڑنا ہے اللہ کے پاس, اللہ سوال کریں گے. ایسی بات نہیں کہ بھئی اللہ کو معلوم نہیں. دنیا کے اندر, کائنات کے اندر کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو کہ اللہ کے علم میں نہ ہو. اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے, اللہ عالم الغیب ہے, ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بھئی کون بندہ دھوکہ دے رہا ہے, کون بندہ امانت داری سے عبادتیں ادا کر رہا ہے. تو اس لیے ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے, دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اگر دھوکہ دیں گے تو دھوکہ کس کو دے رہے ہیں ہم؟ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں. تو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ 7.5 تولہ سونا یہ بھی مسئلہ ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ 50 پر 2.5 تولے چاندی. 50 پر 2.5 تولے چاندی ہے, یا پھر جو ہے 7.5 تولہ سونا بھی نہیں, 50 پر 2.5 تولے چاندی بھی نہیں, لیکن اس کے بدلے میں کچھ پیسے بھی ہیں, کچھ اور بھی مال ہے. تو سب کو ملا کر حساب کریں گے, 50 پر 2.5 تولے چاندی کے ریٹ کے برابر وہ پورا مال, پورا پیسہ پہنچ رہا ہے تو قربانی واجب. زکوٰۃ کے لیے 1 سال کا گزرنا ہے, لیکن قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے. قربانی کے دنوں میں
تیسرے دن میں عصر سے پہلے پہلے اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اتنا مال آ گیا، فوراً اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حج والی عبادت بھی ہمارے اوپر فرض ہے مالداروں پر، اور قربانی والی عبادت بھی اس امت کے مالداروں پر واجب ہے۔ حج کی توفیق کا ملنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی۔ وہ آدمی، وہ مسلمان اللہ کا نیک بندہ ہے جس کو اللہ نے حج کی توفیق دے دی۔ حاجی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر وہ حدیث ہے، کل یا پرسوں جو ہے صبح میں تعلیم میں بھی وہ حدیث آئی تھی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے پر حج فرض ہو جائے، وہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج میں چلا جاتا ہے، واپس آنے کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آ کر 20 تاریخ آنے تک اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ حاجی کی ہر دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ کب تک؟ ربیع الاول کا مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ میں 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک حج کے ارکان ہوتے ہیں، 5 دن حج کے۔ یہ 5 دن گزر گئے، ذی الحجہ کا مہینہ گزر گیا، اس کے بعد کا مہینہ محرم ہے، اس کے بعد کا مہینہ سفر ہے، اس کے بعد کا مہینہ ربیع الاول ہے، یعنی کہ محرم، سفر، ربیع الاول اور ذی الحجہ کے آدھا مہینہ، سمجھو 3 مہینے اللہ رب العزت اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ حاجی جس کے لیے مغفرت چاہتا ہے، جس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے حج فرض ہو گیا تو ہر حال میں اپنا حج جو ہے اس کی تیاری شروع کر دینا ہے۔ اور بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جن کے اوپر حج فرض نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگ قرض لے کر حج میں جاتے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جن پر حج فرض ہو چکا لیکن حج ادا نہیں ہو رہا ہے۔ کتنی جو ہے بد نصیبی کی بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، یہ مہینہ شروع ہونے میں 3 دن باقی ہیں، تو جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہو جائے تو اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ جتنی عبادتیں ہم دوسرے مہینوں میں کر رہے ہیں ان عبادتوں میں تھوڑا اضافہ کر لیں۔ مثال کے اعتبار سے 5 وقت کی نماز ہم پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سنت و نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ 1-2 نمازیں بڑھا لے، اشراق بڑھا لے، چاشت بڑھا لے، یا اوابین کی نماز پڑھے، یا پھر جو ہے تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، اور کچھ وقت اللہ سے مانگنے میں گزارے۔ ان 10 دنوں میں اللہ کو مسلمان کی ہر عبادت بہت پسند آتی ہے، اور یہ 10 دن قبولیت کے دن ہوتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، تڑپ کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ جائز دعائیں کرتا ہے، تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو ابھی 3 دن باقی ہے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے میں، جیسے ہی چاند نظر آ جائے تو عبادتوں میں اضافہ کریں، اور وہ لوگ جن لوگوں کے اوپر حج قربانی واجب ہے وہ لوگ ہر حال میں اپنی قربانی ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے بال اور ناخون کاٹنے کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آ جائے، چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے بال کاٹ لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ پیر کے انگلیوں کے ناخون کاٹ کر تیار ہو جائیں۔ چاند جیسے ہی نظر آ جائے، اب سر کے بال کاٹنا اور ہاتھ پیر کے ناخون کاٹنا اب مناسب نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ ہر مسلمان کے لیے نہیں، یہ مسئلہ کس کے لیے ہے؟ صرف اس مسلمان کے لیے جو مسلمان اپنے جانور کی قربانی کرنا چاہتا ہے، جانور کی قربانی کرنا چاہتا ہے، صرف اس کے لیے مسئلہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس کے اوپر عمل کرنے کی جو ہے حکم نہیں ہے، عمل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اصل جو ہے قربانی جانور کی قربانی ہوتی ہے، وہ جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ مسلمان کیا کرے؟ اپنے بدن کا کچھ حصہ قربان کرے، یہ اصل مقصد ہے۔ اگر کوئی مسلمان، یہاں مسئلہ اور ایک بھی ہے، کیا ہے کہ زیر ناف بال، یعنی کہ ناف کے نیچے کے جو بال ہوتے ہیں پیشاب کے جگہ میں، تو ان بالوں کو کاٹنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان قربانی دینے والا ہے
اور وہ آدمی ارادہ کر لیا کہ بھئی میں اپنے بدن کے بال اور ناخون بھی قربان کروں گا، لیکن مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ ناف کے نیچے کے بال جو کاٹنے کی جو آخری دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال یہ 40 دن سے زیادہ گزرنا نہ پائے. آخری کیا ہے؟ 40 دن، اس سے زیادہ بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کون سے؟ بغل کے بھی اور ناف کے نیچے کے بال. اگر ان 10 دنوں میں ہماری 40 دن کی مدت پوری ہو رہی ہے تو مسئلہ اب یہی ہے کہ ہر حال میں زیر ناف بال نکالے اور بغل کے بال نکالنا ضروری ہے. سر کے بال چھوڑے اور اپنے ہاتھ پیر کے ناخون کو چھوڑے، لیکن زیر ناف بال اور اسی طریقے سے بغل کے بال ہر حال میں نکالنے کی کوشش کرے. تو یہ اصل مسئلہ ہے. تو ہر مسئلے کو سمجھ کر سوچ کر عمل کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی سن لیا سمجھ میں نہیں آیا، جیسا سمجھ میں آیا ویسا عمل کر رہا ہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. شریعت ہے یہ. دنیا کا کوئی چھوٹا سا کام کرنے کے لیے ہم لوگ کتنا جو ہے محنت کرتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی 2 3 لوگوں کے پاس جا کر معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شریعت کے احکامات کے اوپر بھی ایسا ہی جذبہ ہونا چاہیے. بات سمجھ میں نہیں آئی، کسی عالم کے پاس بیٹھے پوچھیں، سمجھ میں نہیں آیا، پھر دوبارہ پوچھیں، پھر سمجھ میں نہیں آیا، تیسری مرتبہ 10 مرتبہ پوچھ کر ہر حال میں اس کو سمجھ کر صحیح طریقے سے سنت اور سیرت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تب انشاءاللہ اس عمل سے ہم کو فائدہ ملے گا. مسئلہ سن لیے، آدھا مسئلہ سمجھ میں آیا، آدھا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن عمل کر رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ تو اس لیے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے لیے 3 دن باقی ہیں. جیسے ہی مہینہ شروع ہو جائے تو اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں، اور جس مسلمان کے اوپر قربانی واجب ہے وہ لوگ آج ہی سے اپنی قربانی دینے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ قربانی میں جو ہے ٹال مٹول کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے اوپر قربانی واجب رہتی ہے لیکن ادا نہیں ہوتی. اور اس میں بہت ساری غلطیاں یہ بھی ہیں. اس میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بھئی گھر کے افراد، گھر میں مثال کے اعتبار سے 5 لوگ ہیں، 5 لوگوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف سے قربانی کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی. یہ بھی نہیں چلے گا. 5 آدمی ہیں، 5 آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے تو 5 آدمی کے طرف سے بھی قربانی ادا کرنا واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی قربانی کر کے امت کے طرف سے بھی قربانی کیے ہیں. مالداروں کے اوپر ضروری ہے کہ بھئی اپنی طرف سے قربانی کریں، اور گھر کے جتنے افراد ہیں جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے ان لوگوں کے طرف سے قربانی کر کے اللہ کے نبی کے نام پر بھی قربانی کریں. یہ محبت کا اظہار ہے، محبت کا جذبہ اسی کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی طرف سے بھی کریں اور ہمارے نبی کے طرف سے بھی کریں. اس سے انشاءاللہ اللہ کے نبی کی محبت میں اضافہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ہمیں موقع نصیب ملے گا. تو اس لیے جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ لوگ اپنی قربانی ہر حال میں کرنے کی کوشش کریں. قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ صاف سیدھا مسئلہ. 50 پر اڑی تولے چاندی، یا 50 پر اڑی تولے چاندی مولنے کا پیسہ، یا پھر اور دوسری چیزیں، ضرورت سے زائد جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ملا کر، مثال کے اعتبار سے گھر کا فرنیچر ہے، فرنیچر ضرورت اصلیہ میں نہیں آتا. ٹی وی ہے، ضرورت اصلیہ میں نہیں آتی. اور اسی طریقے سے ایک آدمی کے لیے ایک موبائل فون کی ضرورت ہے، لیکن آدمی 2 موبائل فون جو ہے چلا رہا ہے، تو ایک موبائل سے جو ہے کام پورا ہوتا ہے، 2 ہیں تو اس کو بھی ملانا ہے. ایک گاڑی سے کام پورا ہو جاتا ہے لیکن 2 گاڑیاں ہیں، اس کو بھی ملانا ہے. ان تمام چیزوں کو ملا کر، فریج بھی جو ہے زائد چیزوں میں آتا ہے، واشنگ مشین اور اسی طریقے سے جتنی بھی مشینیں ہیں وہ تمام چیزیں زائد چیزوں میں آتی ہیں. ان تمام چیزوں کو ملا کر حساب کریں کہ بھئی ان تمام چیزوں کو بیچنے سے مجھے کتنا پیسہ ملے گا. اس پیسے سے میں کیا 50 پر اڑی تولے چاندی خرید سکتا ہوں، لے سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر لے سکتا ہوں، اتنا پیسہ ہو جاتا ہے تو قربانی واجب. پورا جانور جو ہے ادا کرنا افضل ہے اپنی طرف سے. سال میں 1 مرتبہ موقع ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا زکوٰۃ کا حکم دیے، قربانی کا حکم دیے، بعض صحابہ خوشیاں منانے لگے.
لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا آج کوئی عید کا دن ہے، خوشی منا رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا نہیں، بلکہ اللہ نے آج ہمارے مال کو قبول کر لیا، آج میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، آج میرے اوپر قربانی واجب ہو گئی، اس لیے میں خوشی سے اچھل رہا ہوں، خوشی منا رہا ہوں کہ میں اللہ کو اللہ کے راستے میں دینے والا بنا۔ تو صحابہ جو ہے خوشی کرتے تھے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے یہ زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، یہ تمام مالی عبادتیں خوشی سے پورا کرنے کی کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ زندگی میں برکتیں رہیں گی اور اللہ رب العزت ہر پریشانی سے نجات دیں گے۔ اگر ان مالی عبادتوں کو ادا نہیں کریں گے تو ذمہ داری تو رہے گی اپنے سر پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ ہو جائے گا، وہ عبادت نہ کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ پریشانیاں مصیبتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ تو اس لیے جتنی مالی عبادتیں ہیں مالداروں کے اوپر ضروری ہیں، تو وہ لوگ اپنا جو ہے اس عبادت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اب خصوصاً جو ہے حج والی عبادت تو ادا کرنے کا اب جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن آئندہ سال جب حج کا زمانہ آئے گا تو اس سے پہلے جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے وہ لوگ اپنی حج کی تیاری شروع کریں، آج ہی سے اللہ سے دعا کرنا شروع کریں کہ اللہ میرے اوپر حج فرض ہے اور آئندہ سال انشاءاللہ میں اپنا حج مکمل کروں گا، تب تک اے اللہ میری زندگی میں برکت دے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت موقع دیں گے اور توفیق بھی عطا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی والی عبادت بھی آ رہی ہے، تو قربانی والی عبادت بھی جو ہے مالداروں کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، تو اس لیے اس عبادت کو بھی ادا کرنے کی پوری کوشش کریں اور اس کے لیے بھی آج ہی سے کوشش شروع کریں، محنت شروع کریں، اللہ سے دعائیں کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت راستے آسان کریں گے اور ان عبادتوں کو پورا کرنے کی اللہ توفیق بھی دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو، ہم میں سے جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے ان لوگوں کو آئندہ سال اپنا حج جلد سے جلد مکمل کرنے کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی جن لوگوں کے اوپر واجب ہے ان لوگوں کو اپنی قربانی ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ کا وقت ہے، جو حضرات جلدی سے جلدی سنت کریں۔